بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 146 شرائط الوضعین میں سے چھٹی شرط میں کہ جو تھی العلم بقدر المسمن اس حوالے سے گفتگو تھی، اور ہماری جو گفتگو تھی وہ اس مسئلے میں تھی کہ ما یفسد الاختبار چیز کو بیچ رہے ہیں، فرمایا جس کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر اختبار کے بھی، اور دلیل اس کی اجماع ہے، اور یہ کہ اس میں ایک وجہ ہے کہ صحت کی شرط کی قید لگانا فرماتے یہ بھی معتبر نہیں، اور اصالہ سلامت پہ اکتفا کر لینا کافی ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں فقہا کی ایک جماعت اس بات کی قائل تھی کہ نہ اشتراط الصحہ یا البراء من العیوب کی قید لگانا ضروری ہے۔ پھر اس کی مختلف صورتیں بیان ہوئی تھیں کہ اگر تبین فساد ہوا تو تبین فساد کے بعد وہ جو مکسور چیز ہے اس کی دو صورتیں ہیں، جو اس کی قیمت ہے یا قیمت نہیں ہے۔ تو اگر اس کی قیمت نہیں ہے تو اس صورت میں بیع تو باطل ہے۔ اگر بیع باطل ہے تو آیا اول عقد سے بیع باطل ہے یا جب تبین فساد ہو رہا ہے وہاں سے بیع باطل ہے، کہ جس کے نتیجے میں فائدہ ظاہر ہوگا اس اختلاف کا کہ بالآخر یہ جو معونات وغیرہ جو اخراجات وغیرہ ہیں یہ کس پہ ہوں گے، آیا بائع کی ذمہ داری ہے یا مشتری کی ذمہ داری ہے، تو اس میں گفتگو تھی۔ لذا فرماتے ہیں ثم ان فائدۃ الخلاف فی کون الانفساخ من حین التبین کما ذکرہ الشہید، کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ انفساخ حین تبین ہوا یعنی جب پتہ چلا کہ بیع فاسد ہے، جیسے کہ شہید اول کا نظریہ تھا، یا یہ کہ ان لک باطل من اصلہ کما نقول نحن، یا یہ کہ نا ابتدا ہی سے باطل ہو گیا جیسا کہ ہم قائل ہیں، تو اس کا فائدہ ظاہر ہوا تھا کہ فی ترتب آثار مالکیت المشتری الثمن، کہ مالکیت مشتری کی جو آثار ہیں ثمن پہ وہ مرتب ہوں گے کب تک الہین تبین الفساد، تبین فساد تک، اور اس طرح وہ جو مسمن ہے اس پہ آثار ملکیت مرتب ہوں گے بائع کے۔ یہ ایک فائدہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ پھر دوسرا فائدہ جناب شہید اول کی جانب سے نقل کیا گیا تھا شیخ اور ان کے اتباع کی جانب سے، کہ اگر فرماتے ہیں بائع وہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتا ہے کہ بھئی اگر اس کے اندر کسی قسم کا عیب نظر آیا تو فرماتے ہیں ہم اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، تو بعض نے کہا کہ اس طرح صحیح ہے وہ بری الذمہ ہو جائے گا، لیکن جناب شہید فرماتے تھے کہ نا اشکال ہے اس میں، یہ کیسے بری الذمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو انو اکل مال بالباطل، یہ تو مال بالباطل کھا رہا ہے، کہ فإن البائع الذي يأكل الثمن لم يعطي إلى المشتري مالا حتى يستحق هذا الثمن، کہ بائع ثمن جو کھا رہا ہے اس کے عوض میں مشتری کو کوئی چیز عطا نہیں کی تاکہ ثمن کا مستحق ہو جائے۔ وتابع والشہید والمحقق الثانی، شہید ثانی اور شہید ثانی اور محقق ثانی صاحب جن مکان ان کی اتباع کی۔ یہاں تک پچھلے درس کا خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں یہی قول جو جناب شہید اول کا ذکر ہوا کہ شہید ثانی اور محقق ثانی بھی ان کی اتباع کی ہے، تو بعض نے کہ بعض سے مراد جناب صاحب جواہر ہے، انہوں نے یہاں پہ فرماتے ایک توجیہ بیان کیا ہے، توجیہ اس بات کی کہ بائع اگر یہاں پہ اشتراط البراء کی قید لگاتا ہے تو صحیح ہے اور بیع صحیح ہو جائے گی، تو یہ توجیہ یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ اپنے اشکالات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقد تصدع بعض متصدی ہوئے، یعنی صاحب جواہر متصدی ہوئے لتوجیہ صحت اشتراط البراء، کہ صحیح ہے بائع کی جانب سے برات من العیب کی قید لگانا یہاں پہ بما حاصل ہو، کہ جس کا محصل اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں صاحب جواہر کہ مونیا بطلان البیع، فرماتے ہیں اس صورت میں بیع کا باطل ہو جانا ممنوع ہے۔ وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي مجموع الثمن من باب العرش، اگرچہ مشتری پوری کی پوری قیمت کا مستحق بن جاتا ہے لیکن اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ بیع باطل ہے، بلکہ من باب العرش ما بالتفاوت، اور یہ ایسا ما بالتفاوت ہے کہ المستوعب جو پوری کی پوری قیمت کو شامل ہے، پوری کی پورت قیمت واپس لے رہا ہے،
اس بنیاد پہ نہیں کہ بے باطل ہو چکی ہے، بلکہ عرش کی بنیاد پہ. اور عرش کیا ہے؟ فرماتے یہ تو ایک حکم ہے، نہ یہ کہ بے بات. فإن العرش غرامہ، عرش ایک غرامت اوجب الشارع، جس کو شارع نے واجب قرار دے بے سبب العیب، اس عیب کی بنیاد پہ. لأنه جزء من الثمن، نہ یہ کہ یہ جزء من الثمن ہے کہ استحق بسبب فوات ما قابلہ من المسمن، کہ چونکہ مسمن باطل تھی اور اس کے مقابلے میں یہ اس ثمن کا مستحق بنا، ایسا نہیں ہے. خوب، اس کے بعد شواہد اس بات کے کہ یہ عرش ہے اور بطور غرامت دی جا رہی ہے سبب عیب کے، نہ یہ کہ بے باطل ہے. دو شواہد. نمبر 1 ولذا یسقط بالاسقاط، فرماتے اگر یہ ساکت کر دے، بھائی کہے کہ جی میں اپنی عرش آپ پہ ساکت کر رہا ہوں تو ساکت ہو جائے گی. لذا اگر سمن ہوتی کہ جس کی مالکیت ہے وہ اس میں ساکت نہیں ہوتی. نیز نمبر 2 ولا یتعین علی البائع الاعطاء بنفس ثمن، بائع کے لیے ضروری کہ اسی ثمن سے ہی واپس کرے، بلکہ اس ثمن کی قیمت بھی دے سکتا ہے. نمبر 3 ویسقط بالتبری، اور تبری کے ساتھ ساکت بھی ہو جاتی ہے. تبری سے مراد وہی ہے جو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے جی میں بری ہوں ان تمام عیوب سے، تو فرماتے عرش ساکت ہو جائے گی. فرماتے ولیس ھذا، اور یہ جو ہم نے ابھی بیان ذکر کی ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ مثلا ایک شخص شرط لگاتا ہے عقد بیع میں کہ میں آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کے مالک نہیں ہوں گے. فرماتے اس طرح بھی نہیں ہے. ولیس ھذا کا اشتراط عدم المبیع فی عقد البیع، عقد بیع میں عدم مبیع کی شرط کی طرح بھی نہیں ہے. کیوں؟ اذ المثمن متحقق علی حسب معاملۃ الوکلاء، کیونکہ مثمن کہ اگرچہ جو فاسد ہو چکی ہے مقصور کی صورت میں اس کی قیمت بھی نہیں ہے، لیکن وکلائی معاملے میں متحقق ہے، مثمن موجود ہے، نہ یہ کہ خالی خولی ہے. ولم یعلم اعتبار ازید من ذلک فی صحت البیع، اور اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں صحت بیع میں کسی چیز کا معتبر ہونا اس کا پتہ نہیں. یعنی مبیع واقعی تو موجود ہے، تو جب مبیع واقعی موجود ہے تو فرماتے ہیں یہ معاملہ صحیح ہے. فما فرض رضا المشتری بذالک، اگر فرض کیا جائے کہ مشتری اس معاملے پہ راضی ہو جاتا ہے اور پیسے اس سے مثلا واپس نہیں لیتا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یکون قادما علی بذل المال علی ھذا النحو، تو رضایت کی صورت میں یہ ایسے کہ خود اقدام کر رہا ہے کہ اپنا مال خرچ کرے اس طریقے پہ کہ ایک ایسی چیز لے رہا ہے کہ جو لا قیمت لہو، فاسد ہونے کی وجہ سے لا قیمت لہو. نعم لو لم یشترط، اگر فرماتے ہیں بائع شرط نہیں لگاتا استحق الرجوع بالعرش المستوعب، یا معذرت مشتری اگر اس قسم کی شرط نہیں رکھتا تو فرماتے ہیں یہ استحقاق رکھتا ہے رجوع کا بالعرش المستوعب، ایسے مابت تفاوت کے ساتھ کہ جو پوری کی پوری ثمن کو شامل ہے، لذا پوری کی پوری قیمت اسے بطور عرش لے سکتا ہے. وَلَعَلَّهُ لِذَا لَمْ يُعَبَّرُ بِالْبُطْلَانِ، اور شاید اسی بنیاد پہ کہ عرش مستوعب یہ موجود ہے فقہا نے یہاں پہ تعبیر بطلان کی نہیں کی کہ عقد اصلا باطل ہے. وَإِنْ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ وَغَيْرَ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ، اگرچہ جناب محقق ثانی نے اور باقیوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ مشتری ثمن کی طرف رجوع کر سکتے، یہی چیز باعث بنی. وَفَحَمَ مِنْهُ جَمَاعَ، کہ جب ثمن پوری کی پوری قیمت کے لیے مشتری رجوع کر سکتا ہے تو فَحَمَ مِنْهُ جَمَاعَ، اس سے فقہا کی ایک جماعت نے یہ سمجھا بطلان البیع کہ بیع باطل ہے. لیکن بیع باطل نہیں، کیونکہ یہ جو ثمن ہے یہ عام ہے، بطور عرش بھی لی جا سکتی ہے اور بطور عوض بھی لی جا سکتی ہے. لیکنہ قد یمنع، لیکن فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ بطلان بیع، فرماتے ہیں یہ ممنوع ہے. کیوں؟ بعدم خروج عن المالیہ، کہ یہ جو مسمن ہے یہ مالیہ سے خارج نہیں ہوئی. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ قِیمَةٌ، اگرچہ اب اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ بالآخر مالیت اس کے اندر موجود ہے. وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ، اور فرماتے اس صورت میں جو ثمن ہے یہ بطلان بیع سے عام ہے، کیونکہ ایک دفعہ ثمن واپس لی جاتی ہے اس بنیاد پہ کہ بیع باطل ہے، اور ایک دفعہ لی جاتی ہے اس بنیاد پہ کہ بطور عرش لی جا رہی ہے، تو بس عام ہے. والعام لا يدل على الخاص، اور عام خاص کی دلیل نہیں بن سکتا. انتہا موصلہ،
یہاں تک جناب صاحب جواہر کی کلام مکمل ہوئی۔ اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرماتے ہیں مواقع الناظر، وہ ذکر کرتے ہیں ولا یخفی فی مواقع الناظر، جو مقامات باعث اشکال ہیں وہ اس میں مخفی نہیں ہیں۔ کیوں کہ فإن المتعرضین للمسئلہ، وہ افراد کے جو اس مسئلہ کے متعرض ہوئے، مسئلہ سے کون سا مسئلہ کہ جب تبینہ کہ یہ چیز فاسد ہے اور پھر فاسد کی قیمت بھی نہیں ہے، فرماتے ان کی دو گروہ ہیں۔ فإن المتعرضین للمسئلہ، ان کے دو گروہ، نمبر ایک بین مسرہ ببطلان البیع بالصراحۃ، نمبر ایک گروہ نے بالصراحۃ کہہ کہ بے باطل ہے، کہ شیخ فی المبسوط، شیخ طوسی نے مبسوط میں، والہلی جناب ابن ادریس ہلی نے سرائر میں، والعلامہ فی التذکرہ، علامہ ہلی نے تذکرہ میں، اور معللین ان تمام کی دلیل علت کیا ہے کہ بأن لا یجوز بیع ما لا قیمت لہ، کہ ایسی چیز جس کی قیمت نہ اس کا بیچنا جائز نہیں، بس بالصراحۃ بے باطل ہے۔ دوسرا گروہ من صر برجوع المشتری بتمام ثمن، کہ جو بالصراحۃ کہتے ہیں کہ مشتری تمام ثمن لے سکتا ہے، کہ یہ جو تمام ثمن لے سکتا ہے الظاہر فی البطلان، کہ بعض نے سمجھا کہ اس کا ظہور بطلان میں ہے۔ کیوں کہ فإن الرجوع بعین الثمن، کہ جب مشتری عین ثمن میں رجوع کر سکتا ہے، نہ کہ قیمت ثمن میں بلکہ عین ثمن میں رجوع کرے، تو لا يعقل من دون البطلان، فرماتے معقول نہیں مگر یہ کہ بے باطل ہو۔ ویکفی فی ذلک ما تقدم من الدروس، اور اس مسئلے کو سمجھانے میں وہی کہ جو پہلے ہم نے بیان کے صاحب دروس شریعہ شہید اول نے جو پہلے ذکر کیا ہے کہ من ان ظاہر الجماع البطلان، کہ فقہا کی ایک جماعت اس طرح ذکر کرتی ہے کہ بطلان یا تو اول امر سے ہے، بطلان عقد، و اختیارہ قدس سرہ الانفساق من حیث تبین الفساد، جبکہ خود جناب کا جو شہید اول کا جو اختیار تھا وہ یہ کہ نا تبین فساد کی صورت میں عقد فاسخ ہے، تو پس یا بطلان من اول امر سے ہے یا بطلان تبین فساد، پس باس بطلان ہے۔ تو فعلم ان لا قول بالصحہ مع العرش، پس جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قول بالصحہ عرش کے ساتھ یہ موجود نہیں ہے، ٹوٹل جو قول ہے وہ کیا ہے؟ بطلان ہے، چاہے اول امر سے ہو یا تبین فساد سے ہو۔ بلکہ ظاہر العلامہ رحمۃ اللہ علیہ فی التذکرہ، علامہ ہلی تذکرہ میں جو فرماتے ہیں وہ کہ عدم ھذا القول بین المسلمین، وہ فرماتے ہیں قول بالصحہ مع العرش حتی مسلمانوں کے درمیان موجود نہیں، چاہے جائے کہ امام کے درمیان، کس طرح کہ حیث انہ بعد حکم بفساد البیع، کہ تذکرہ میں جب انہوں نے فساد بیع کا حکم لگایا تو اس کے بعد اس کی تعلیل بیان کی معللاً بوقوع العقد علی ما لا قیمت لہ، اس کی تعلیل یہ بیان کی کہ یہ عقد ایسی چیز پہ واقع ہو جس کی قیمت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بعض شافعیہ کے قول کی حکایت کی ہے، وحکایت ذالک ان بعض شافعیہ کے قال، تذکرہ میں فرمایا وقال بعضهم کہ بعض شافعیہ نے کہا ہے بے فساد البیع، کہ بیع فاسد ہے، لیکن لا لہذہ العلہ، اس علت پہ نہیں کہ عقد واقع ہوئے علی ما لا قیمت لہ پہ، بل لأن الرد یثبت علی سبیل استدراک الظلامہ، بلکہ رد ثابت ہو رہی اس بنیاد پہ کہ تدارک کیا جا رہا ہے ظلامہ کا، ظلامہ یعنی عرش، بطور عرش رد کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح وکما یرجو بجز من الثمن عند انتقاص جز من المبیع کذالک یرجع بکل ثمن عند فوات کل المبیع، اسی طرح فرماتے جس طرح ثمن کی جز میں رجوع کیا جاتا ہے اس صورت میں کہ جب مبیع سے بطور تقاص کوئی چیز لی جا رہی ہو، کذالک یرجع بکل ثمن عند فوات کل المبیع، اسی طرح جب پوری کی پوری مبیع باطل ہو جائے، فوت ہو جائے، تو پوری کی پوری ثمن میں رجوع کیا جاتا ہے۔ ویظہر فائدۃ الخلاف، اور فرماتے ہیں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے، کون سا اختلاف کہ اول امر سے باطل ہے یا تبین فساد کی صورت میں، اس خلاف کا فائدہ اس میں ہوگا کہ ان القشور الباقیہ، کہ بالآخر یہ جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، بمن تختص، یہ کس کے ساتھ مختص ہیں، حتی یاجب علیہ تطہیر الموضع، تاکہ اس کو کہیں کہ آپ کے لیے اس مقام کا تطہیر کرنا واجب ہے، انہا یعنی ان قشور باقیہ کو اس فلاں مقام سے اٹھانا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، یا تو مالک کہتا ہے اپنی چیز اٹھا لیں، یا مسجد کے اندر چیز پڑی ہے، یا مشاہد کے اندر چیز پڑی ہے کہ جہاں سے اٹھانا واجب ہے، تو کس پہ واجب ہے کہ
یہ اٹھائے اور اس کی اخراجات کس پہ ہیں، بائع پہ ہیں یا مشتری پہ، یہ دونوں پہ. انتہا. یہاں تک جناب صاحب جواہر علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو تمام ہوئی. اگلے درس میں انشاءاللہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پہ اشکالات وغیرہ کیے ہیں ان کا بیان ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.